ارتاس کربلائی ایک ایسا نام ہے جو حسینی ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ بہترین شعر کہتے ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہترین ادیب ہیں۔ ہماری درخواست پہ امروہہ تشریف لائے۔ میں اہل امروہہ کی جانب سے، انجمن سجادیہ کی جانب سے، اپنی جانب سے، آپ تمام حضرات کی جانب سے ان کا شکریہ نہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ بارگاہ مولا میں، بارگاہ مخدوم میں کیا کیا ان کی تعریف کی جائے۔ بہت سے الفاظ ہیں، بہت دیر تک میں بول سکتا ہوں، لیکن میں اور آپ کے اور ان کے بیچ میں حائل رہنا نہیں چاہتا۔ ان کی شخصیت ان کی شاعری کا خود پتہ دیتی ہے، ان کی شاعری ان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ارتاس کربلائی صاحب سے، ویسے ان کا ابھی یہ مقام نہیں تھا، لیکن چونکہ انہیں صبح کو دلی سے مسقط کے لیے ان کا پلین ہے، ان کو تشریف لے جانا ہے اور ابھی 12 سوا 12 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ میں ان کے لیے یہ جو کچھ بھی آپ کی داد ہوگی وہ جناب ارتاس کربلائی کے لیے امام ضامن ہوگا۔ میں انہیں دعائیں دیتے ہوئے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ سے بسط احترام گزارش ہے کہ بآواز بلند درود کے ساتھ جناب ارتاس کربلائی کا استقبال کیجیے۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو صمیم قلب سے آپ سب کی خدمت میں اس نماز عشق کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہمارے برادر جلیل ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، اور بہرحال جو یہ کہہ رہے ہیں میں تبرک سمجھ کے رکھ رہا ہوں اور یہ سند ہے۔ میں سب سے پہلے ایک مطلع، ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک خیال ہے، تخیل ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بڑا لطف آ رہا ہے، ایسی بزم اگر ملنے لگے تو بہت سکون سے ہم اشعار پہنچائیں کہ ارتاس کیسے تیری فضیلت کرے بیان۔ ارتاس بھائی ذرا گلین بھائی تشریف لے آئے۔ آئیے بھائی، میں مسجد اکرام مسجد خلوص ملتمس ہوں، گلین بھائی کو بھی درود کا سہارا دے دیجیے تاکہ وہ یہاں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آئیے آئیے آئیے۔ جناب گلین رامپوری کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بھائی معاف کیجیے گا، بسم اللہ۔ بہرحال ایک ہے، ایک زمانہ، ایک صدی ہمارے ساتھ ہے۔ میں پھر مصرع پڑھتا ہوں کہ ارتاس کیسے تیری فضیلت کرے بیان۔ خیال سنیے گا کہ ارتاس کی معنویت ہے اس میں۔ ارتاس اور ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ ارتاس کیسے تیری فضیلت کرے بیان، قرآن جب ہے تیرا ثنا گر و مدح خواں۔ ارتاس دیکھیں اس انداز سے پڑھنے کا لطف اور ہمیں کہیں موقع نہیں ملتا۔ بہت سکون سے شاعری کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ارتاس کیسے تیری کرے بیان، قرآن جب ہے تیرا ثنا گر و مدح خواں، زنجیر سے بندھا نہیں عابد کا جسم پاک، زنجیر سے بندھا نہیں عابد کا جسم پاک، زنجیر کا طواف ہے کعبہ ہے درمیان۔ قرآن جب ہے تیرا ثنا گر و مدح خواں، زنجیر سے بندھا نہیں عابد کا جسم پاک، زنجیر کا طواف ہے کعبہ ہے درمیان۔ زنجیر کا طواف ہے، ملاحظہ فرمائیں خیر، زنجیر کا طواف ہے کعبہ ہے درمیان۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا سے شام تک اور شام کے زندان تک، دیکھیں کہ کربلا سے شام تک اور شام کے زندان تک صبر کی تلوار سے ظالم کا پیکر کاٹ کر، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک استعارہ کلامت ملاحظہ فرمائیں، محاورہ
تک اور شام کے زندان تک صبر کی تلوار سے ظالم کا پیکر کاٹ کر سید سجاد نے نانا کے روزے پر کہا ہم مدینے آ گئے سیاد کے پر کاٹ کر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میں پھر حاضر کیے دیتا ہوں کہ سید سجاد نے نانا کے روزے پر کہا ہم مدینے آ گئے سیاد کے پر کاٹ کر لہذا فرمائیں ایک مطلب ایک شعر آپ سے دعا چاہتا ہوں لہذا فرمائیں کہ سید سجاد نے نانا کے روزے پر کہا ہم مدینے آ گئے سیاد کے پر کاٹ کر ملاحظہ فرمائش کرتا ہوں کہ عبادت مطلب خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ عبادت خوش ہوئی یہ دیکھ کر اکثر مصلی پر کیا عجیب ہے ملاحظہ فرمائیے کہ اب آج جشن سید سجاد علیہ السلام ہے سنے کہ عبادت خوش ہوئی یہ دیکھ کر مطلب خاص طور پہ اکثر مصلی پر ملے جب سید سجاد کے نوکر مصلی پر عبادت خوش ہوئی یہ دیکھ کر اکثر مصلی پر شاعری سنیں آپ پورے شعر میں سجاد کی تشریح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو آباد رکھیں سلام کریے کہ عبادت خوش ہوئی یہ اچھا ایک بات ہمارے عاشق بھائی جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ شور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو دیکھیے جہاں علی کی عین نہ ہو وہاں شور ہی ہوتا ہے اور شعر کا تعلق شعور سے ہے تو کوشش یہ ہے کہ یہ طالب علم چھوٹا بڑی بات ہو جائے گی یہ طالب علم خاکسار کیا کہنے بیٹھے ہوئے جسارت نہیں کر رہا ہوں لہذا فرمائیں کہ عبادت خوش ہوئی یہ دیکھ کر اکثر مصلی پر ملے جب سید سجاد کے نوکر مصلی پر مصلی کو بچھا کر منقبت لکھوں گا عابد کی ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیے گا بڑی ادب کی بستی ہے بڑا لطف آتا ہے سنیے ثانی مصرع شاید کسی لائق کو ملاحظہ فرمائے کہ مصلی کو بچھا کر منقبت لکھوں گا عابد کی نمازیں اور بھی ہو جاتی ہیں بہتر مصلی سلام کرتا ہوں کہ مصلی کو بچھا کر منقبت لکھوں گا عابد کی مصلی کو بچھا کر منقبت لکھوں گا عابد کی نمازیں اور بھی ہو جاتی ہیں بہتر سلامت رہے اب یہاں سے زبان کا ذرا لطف لیجئے گا شعر اور یاد آ رہا ہے ملاحظہ فرمائیں اچھا جہاں جہاں سے یاد آ رہا ہے مضمون تاکہ میں موضوع پر رہوں اپنے محور سے نہ ہٹوں ملاحظہ فرمائیے کہ عبادت خوش ہوئی یہ دیکھ کر اکثر عبادت خوش ہوئی یہ دیکھ کر اکثر مصلی پر ملے جب سید سجاد کے نوکر مصلی پر مصلی کو بچھا کر منقبت لکھوں گا عابد کی نمازیں اور بھی ہو جاتی ہیں بہتر مصلی پر لہذا فرمائیں کہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ادب سے بیٹھ جاتی تھی نمازیں ان کے پہلو میں ادب سے کیسے مسئلہ آپ کے ان کے پہلو میں یہاں سے رعایت ملاحظہ فرمائیں بیٹھنے کی رعایت ملاحظہ فرمائیں کہ خاص طور سے نمازیں اور بھی ہو جاتی ہیں بہتر مصلی پر لہذا فرمائیں کہ ادب سے بیٹھ جاتی تھی نمازیں ان کے پہلو میں کھڑے ہوتے تھے جب بھی عابد مستر مصلی پر سلامت رہے نمازیں بیٹھ جاتی تھی ادب سے ان کے پہلو
مسلح پر گزارش ہے صلوات کی آپ کی خدمت میں. کیا کہنے ہیں پھر بات صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. قید خانے میں رہا دل کو رہائی دے دی. واہ قید خانے میں رہا واہ واہ. دل کو رہائی دے دی. محو حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے. دیکھیں ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے آپ کو. بڑی محبتیں جیسے وطن ثانی سا ہو گیا. اتنی مرتبہ میں آیا ہوں اور اتنا اچھا سن رہا ہے. یہ تیسرے مصرے میں اگر کوئی بات ہو تو میں بزرگوں سے صرف دعا چاہتا ہوں کیونکہ شاعری کا پورا دفتر ایک عہد ہمارے سامنے بیٹھا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ قید خانے میں رہا دی کو رہائی دے دی. محو حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے. جتنے قدموں کے نشان اتنے ہی سجدوں کے نشان. جتنے قدموں کے نشان اتنے ہی. آسانی کر رہا ہوں. بہت اچھا سنا ہے آپ. طبیعت بڑی شاد ہے آپ کو دیکھ کے. سلامت رہیے کہ قید اب رعایت زیادہ فرمائیں کہ قید خانے میں رہا دی کو رہائی دے دی. محو حیرت ہے جہاں محو حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے. جتنے قدموں کے نشان اتنے ہی سجدوں کے نشان. بولے ایوب یہ انداز سفر کس کا ہے. جتنے قدموں کے نشان اتنے ہی سجدوں کے نشان. اتنے ہی سجدوں کے نشان. بولے ایوب یہ انداز سفر کس کا ہے. بولے ایوب یہ انداز سفر کس کا ہے. چونکہ عزم سفر ضرور ہونا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو سند ہے ہمارے لیے کہ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ جتنے قدموں کے نشان. قصیدہ ہے پورا یہ مصرع. جتنے قدموں کے نشان اتنے ہی سجدوں کے جتنے نشان. قدموں کے نشان اتنے ہی سجدوں کے نشان. بولے ایوب یہ انداز سفر کس کا ہے. بولے ایوب یہ انداز سفر کس کا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع دو تین شعر تمام ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ مائل کرب و بلا میری طبیعت ہو گئی. واہ واہ. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. واہ واہ. مائل کرب و بلا میری طبیعت ہو گئی. میری طبیعت ہو گئی. بس اسی بنیاد پر ظالم سے نفرت ہو گئی. مطلب بڑھائے آپ کی بارگاہ میں. ملاحظہ فرمائے اب میں مدح مندور میں جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے مارے کرب و بلا میری طبیعت ہو گئی. بس اسی بنیاد پر ظالم سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ کربلا سے ایک صلوات پڑھیے محمد والا. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والا. ہاں ملاحظہ فرمائیں کہ بس اسی بنیاد پر ظالم سے نفرت ہو گئی. خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک. دیکھیے دعویٰ ہے. میں دلیل دینے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ دعویٰ ہے. دلیل سنیے کہ کربلا فرمائی کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک. جب بچھا فرش عزا اس کی وضاحت ہو گئی. وضاحت ہو گئی. بہت آپ شاعری سن رہے ہیں. بہت اچھا لگا. جب بچھا فرش عزا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک. کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک. جب بچھا فرش عزا. شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس کی وضاحت ہو گئی. جب بچھا فرش عزا اس کی وضاحت ہو گئی. عزاداری کی بستی ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سید
سجاد و زینب نے جو بخشی ہے ہمیں، سید و سجاد و زینب نے سید سجاد و زینب نے، کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں، سید سجاد و زینب نے جو بخشی ہے ہمیں، اس عزاداری سے نسلوں کی حفاظت ہو گئی۔ میں وہ شعر سنانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سید سجاد و زینب نے جو بخشی ہے ہمیں، اس عزاداری سے نسلوں کی حفاظت ہو گئی۔ ناشر بھائی عطا کریں، کیونکہ بڑی گہری مرثیت ہے، سب کی نظر میں سب ہمارے استاد بیٹھے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں زبان کا کہ نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر، شاعری سن رہے ہیں کہ نقش پائے، نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر، ایک نظر میں 14 صدیوں کی عبادت ہو گئی۔ نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر، میں پھر دو شعر مجھے سنانے کہ نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر، ایک نظر میں 14 صدیوں کی عبادت ہو گئی۔ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں کہ کل ناشر بھائی جی جی عطا کریں، کل بدن کے آبلے، ریاض ملاحظہ فرمائیں کہ کل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے۔ میں نے مصرع پڑھا ہے، سلامت رہیے آپ، علامت ملاحظہ فرمائیے گا ثانی مصرع میں، ملاحظہ فرمائیں کہ کل بدن کے استعارے دیکھیں کہ کل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے، اس لیے پھولوں سے کانٹوں کو عداوت ہو گئی۔ سلامت رہیے آپ کے کل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے، لیکن یہاں سے سند مل رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ کل بدن کے آبلے، بس آخری شعر ہے، کل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے، اس لیے پھولوں سے کانٹوں کو عداوت ہو گئی۔ آخری شعر سن لیں، التماس سے دعا کہ کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگامہ تھا۔ واہ 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 واہ، کربلا کے بعد تو بس مصرع پہنچا، کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا، تربیت سجدوں کی عابد کی بدولت ہو گئی۔ کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا، تربیت سجدوں کی عابد کی بدولت ہو گئی، کل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے، اس لیے پھولوں سے کانٹوں کو عداوت ہو گئی۔ واہ واہ واہ، اچھا دیکھیں یہ حکم ہے، ایک صلوات پڑھی یاد آ جائے، یاد آ جائے، یہ اسی سال کا تھا۔ مصرع کیا تھا؟ مصرع کیا تھا؟ بیشیر، ہاں مصرع یاد ہے آپ کو؟ مصرع ہے، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں معاف کیجیے گا۔ اچھا میں موضوع سے نہیں جانا چاہتا کیونکہ بزرگوں نے روایت دی ہے تو اسی روایت کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے پاس پرچی آئی ہے کہ خدا نہیں ہے، پڑھ دیجیے، اجازت ہے آپ کی؟ ارے جناب، اچھا ٹھیک ہے، ہم سب امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، وہاں تو عریضے جاتے ہیں، آپ تک بھی عریضے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ حکم ہے اور ہم تو بالکل اپنی جگہ لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جسارت کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، کھلے چاہے اجازت ہے، جی جی جی، ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے۔ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے۔ وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے۔ کہیں خفی ہے، کہیں
کہیں جلی ہے کہیں ولی ہے خدا نہیں ہے، وہ بندہ پرور ہے سارے بندوں کی بندگی ہے خدا نہیں ہے، جناب آدم کی وجہ خلقت اسی سے باقی ہے آدمیت، جناب آدم کی وجہ خلقت اسی سے باقی ہے آدمیت، اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے خدا نہیں ہے۔ سلامت رہیے کہ شاعری کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کہ اسی کی الفت خاص طور پر ملاحظہ فرمائے کہ یہ خاص طور اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے خدا نہیں ہے، شکم میں بچوں کا عکس کھینچا بدن میں اس نے ہی روح پھونکی، شکم میں بچوں کا عکس کھینچا بدن میں اس نے ہی روح پھونکی، یہ بات سچ ہے اسی کے قبضے میں موت بھی ہے خدا نہیں ہے، یہ بات سچ ہے اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، سنتے رہیے خدا نہیں ہے، جلائے مردے اگائے سورج، جلائے مردے مصروں کی ساخت سن رہے ہیں آپ کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے۔ احتیاط ملاحظہ فرمائیں، خاص طور پہ سلامت رہیے، کیا حفاظت ہو رہی ہے شاعری کی، سلامت رہے کہ اسی کی الفت ہر ایک عبادت کی چاش، ملاحظہ فرمائیں کہ جلائے مردے اگائے سورج، ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے خدا نہیں ہے۔ اور عالم دین تشریف فرمائے اس کی مثل کوئی نہیں ہے، مثل 14 ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، میں جسارت کر رہا ہوں لیکن اپنے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے میں نے بتایا کیونکہ اب اس مصرے میں حدیث ہے، خدا کی مسجد خدا کا کعبہ خدا کی آنکھیں خدا کا چہرہ، سلامت رہیے، خدا کی مسجد خدا کا کعبہ خدا کی آنکھیں خدا کا چہرہ، خدائے یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے خدا نہیں ہے، خدائے یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، جلدی جلدی سنیے، خدا نہیں ہے اسی کی مرضی خدا کی مرضی خدا کی مرضی اسی کی مرضی، اسی کی الفت ہر ایک عبادت کی چاشنی ہے خدا نہیں ہے، اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا ہے مومنوں کی نماز بھی ہے خدا نہیں ہے۔ تو آخری شعر سنیے، کیا امروہا سنتا ہے، سلامت رہیے، آخری شعر ہے، تلخیص کا شعر ملاحظہ فرمائے کہ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، زمانے بھر سے الگ ہے لیکن نماز پڑھتا ہے مومنوں کی نماز بھی ہے خدا نہیں ہے۔ ارے صفات سارے خدا کے اس میں دکھائی دیں گے مگر یہ سچ ہے زمانے والوں قسم خدا